السلام علیکم ناظرین، ہم نے کچھ پارٹس میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم تاریخ اسلام کو آپ کے سامنے کچھ پارٹس میں پیش کریں گے اور آپ کو کچھ وہ معلومات دیں گے جو شاید آپ کے ذہنوں میں نہ ہو، جس میں ہم یہ نظریہ پیش کریں گے کہ کیا چیز وہ تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد قوم مسلمان اس قدر اہل بیت سلام اللہ علیہ کو انہوں نے پریشان کیا اور غالباً ایک ساتھ مشترکہ طور پر 50 سال کے اندر خنجر لے کے شمر ملعون ایسے انسان امام حسین علیہ السلام کی پشت پہ چڑھ کے ان کو ذبح کر رہا تھا۔ تو آئیے ناظرین، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو وہ اس ٹائم سے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور اس کے بعد کیسے اسلام کی شروعات ہوئی، وہ سب جیسا کہ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں وہ پیغمبر اللہ کی طرف سے تھے جنہوں نے خود یکتا خدا کی گواہی دی، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی سارے بت بھی توڑے، اور جب نمرود جو اپنے کو خدا مانتا تھا اس کو یہ معلوم چلا تو اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک آگ اس نے روشن کری، اور وہ آگ اتنی سخت تھی کہ اس کے دائرے کے کئی میل دور تک پرندے آنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، اور جب ڈالا تو جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ان کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے ابراہیم، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صرف مدد مانگتا ہوں اپنے یکتا خدا پروردگار سے، جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، جن کے جملوں سے وہ آگ گلزار ہو جاتی ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام بچ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ نمرود ایسا شیطان دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، اسے اپنی حکومت کی چولیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو نمرود جناب ابراہیم سے کہتا ہے کہ آپ کو عراق چھوڑنا ہوگا۔ یہ واقعہ عراق کا تھا جہاں پہ نمرود کی حکومت تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے ساتھ اور جناب لوط پیغمبر کے ساتھ یہ تینوں مومنین عراق چھوڑ کے سیریا کی طرف حامل ہو جاتے ہیں۔ سیریا، یا کہہ لیجیے اس ٹائم پیلسٹین جو آج کل فلسطین ہے، جس پہ اسرائیل کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ وہی جگہ تھی جسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے چنا تھا۔ جناب ابراہیم اور بی بی سارہ فلسطین میں
ٹھہر جاتی ہیں، اور جب وہ فلسطین کی راہ میں تھیں تب ان کو ایک کنیز بی بی ہاجرہ نام کی ایک کنیز کو وہ خریدتی ہیں، بی بی سارہ، اور اس کے بعد وہ فلسطین پہنچ جاتے ہیں، جناب ابراہیم، بی بی سارہ اور ساتھ میں بی بی ہاجرہ اور جناب لوط علیہ السلام۔ پیغمبر لوط علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام ہردل بھیج دیتے ہیں تبلیغ کے لیے۔ جناب ابراہیم اور جناب سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بی بی سارہ سلام اللہ علیہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جناب ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کرنے کی پیشکش کرتی ہیں کہ آپ کی نسل جناب ہاجرہ علیہ السلام سے ہی آگے بڑھ جائے، جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیتے ہیں، اور جن سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی یوم ولادت ہوتی ہے، وہ بھی فلسطین میں ہی، جو آج کا پیلسٹین ہے۔ اسی لیے جناب اعلیٰ تمام ناظرین، آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، فلسطین وہ جگہ ہے جو اسلام کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ پلیس مانی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی یوم ولادت فلسطین میں ہی ہوتی ہے۔ جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو رہی تھی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت ان کی طرف مائل ہوتے ہوئے جب بی بی سارہ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا۔ عموماً یہ فطرت ہو جاتی ہے دو عورتوں میں کہ اس طرح کی جب بھی کبھی ایسی چیز آئے تو یہ چیز ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تب جناب سارہ علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بولا کہ آپ بی بی ہاجرہ کو لے کے مکے کی طرف چلے جائیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو مکے کی طرف لے کر چلے گئے، جو فلسطین سے کافی دور ہے۔ یہاں پر اسلام کا پہلا مرکز مکہ تاریخ میں وجود میں آتا ہے، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ پہنچے تھے۔ مکہ اس ٹائم ایک ویران جگہ تھی، جہاں پر جناب ہاجرہ علیہ السلام کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں، صفا مروہ کے بیچ میں ایک جگہ چھوڑ کے جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس لوٹ آتے تھے، اور اپنے پروردگار کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ قوت دے دی تھی کہ وہ کچھ قدموں میں ہی وہ فلسطین سے مکہ اور مکہ سے فلسطین پہنچ جاتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو مکہ میں چھوڑ کے جب فلسطین پہنچے تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا جناب اسماعیل علیہ السلام کو
پیاس کا غلبہ ان پہ طاری ہو رہا ہے۔ اس ٹائم بی بی ہاجرہ کے پاس کوئی پانی ختم ہو گیا تھا، تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے بیچ 7 بار گئیں۔ کبھی ان کو پانی صفا پہ دکھتا تھا، کبھی پانی ان کو مروہ پہ دکھتا تھا۔ تو یہی عادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے حج میں اسے سعی کا نام دیا ہے۔ آج بھی آپ لوگ حج میں جائیں گے تو وہ پہاڑ پورا تو نہیں ہے، لیکن پہاڑ کا کچھ ٹکڑا صفا اور پہاڑ کا کچھ ٹکڑا مروہ پہ رکھا ہوا ہے، جہاں پہ حاجی 7 بار وہ 7 بار چکر مارتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف، جس کو ہم سعی کہتے ہیں۔ جب بی بی ہاجرہ واپس آتی ہیں، پانی ان کو نہیں ملتا ہے، تو جناب اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے ایک پانی نمودار ہوتا ہے، جس کو آج ہم زمزم کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے یہ زمزم کی برکت، زمزم کی اور ہسٹوریکل ہسٹری، بیچ میں زمزم کے ساتھ کیا ہوا تھا، اب کیا ہے اور آگے کیسا ہے زمزم۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین جاتے ہیں، تو ایک پیڑ پہ ایک چادر ڈال کے بی بی ہاجرہ علیہ السلام جناب اسماعیل کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بڑا سخت مرحلہ تھا ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی کو اور اپنے ایک ننھے بچے کو چھوڑ کے جانا، اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے جو جناب ابراہیم علیہ السلام گئے تھے۔ خیر، اس مکہ میں جناب اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، دور دور تک۔ وہاں سے ایک قافلہ جس کا نام قبیلہ جرہم کہتے ہیں، تاریخ نے جسے قبیلہ جرہم کے نام سے یاد کیا ہے، وہ وہاں سے گزرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ ہے جس پہ کسی نے چادر کا ایسا تمبو لگایا ہے، اور چڑیاں اور پرندے وہاں پہ آ جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے۔ جب قبیلہ جرہم کے لوگ بی بی ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ تو زمزم پانی نکل رہا ہے، تو وہ ان کی اجازت لینا چاہتے ہیں۔ جناب ہاجرہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر آ جائیں گے تبھی میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے واپس لوٹتے ہیں، تو بی بی ہاجرہ قبیلہ جرہم کا واقعہ اور ان کے لوگوں کی پیشکش ان کے سامنے رکھتی ہیں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کی پیشکش کو سنتے ہیں تو وہ ہاں کہہ دیتے ہیں۔ تب سے قبیلہ جرہم وہاں پر رہنے لگتے ہیں، اور مکے میں ایک آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا تاریخ اسلام کا پارٹ 1۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ پارٹ 2 تاریخ اسلام کا ہے، جس کو آپ
ضرور دریافت کیجیے گا۔ خدا حافظ۔